السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا زمانہ اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 1 مکمل کریں گے۔ یہ ایک نظم ہے۔ آئیے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اسماعیل میرٹھی کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ یہ ایک نظم ہے حمد، جس کو لکھنے والے اسماعیل میرٹھی۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 میں ہوئی اور ان کی وفات 1917 میں ہوئی۔ اسماعیل میرٹھی ایسے شاعر ہیں جن کو بچوں کے شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بچوں کے لیے شاعری کیا کرتے تھے۔ محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔ ان کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی، اس لیے ان کے نام کے آگے میرٹھی لگتا ہے۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، یعنی ان کو پڑھائی لکھائی میں کیا تھا، بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی۔ کم عمری میں ملازم ہو گئے، یعنی انہیں کم عمر میں ہی کیا مل گئی، نوکری مل گئی۔ علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا، یعنی کہ یہ اردو کے اور فارسی کے کیا تھے، ٹیچر تھے، اور اسی حیثیت سے انہوں نے کیا کیا، بچوں کی نفسیات پر انہوں نے کام کیا، بچوں کی پسند اور ناپسند پر انہوں نے کام کیا۔ انہیں تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی، یعنی اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہونے کے بعد ہی انہوں نے کیا کیا، بچوں کے لیے نظمیں لکھی اور اردو کی درسی کتابیں، یعنی کہ اردو کی ٹیکسٹ بکس لکھی۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئیں، یعنی فیمس ہوئیں، اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ آج بھی بچے کیا کرتے ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو ٹیکسٹ بک ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان کا استعمال کیا، یعنی کہ اسماعیل میرٹھی نے جو کتابیں لکھی اس میں بہت ہی ایزی لینگویج کا استعمال کیا۔ بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے، یعنی کہ جو اسماعیل میرٹھی نے کتابیں لکھی اس میں بچوں کی ذہنی قوت کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے کہ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے۔ بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں، اسی لیے ان کو بچوں کے شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیے اس نظم کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک حمد ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کو کہتے ہیں حمد۔ تو اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، زمین، آسمان، پھل پھول، پودے، ندیاں، پرندے، بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی رحمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہر چیز سے اس کی رحمت کا، اس کی عظمت کا اور اس کی کاریگری کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حمد: تعریف اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ آئیے ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ تو ان اشعار میں شاعر نے کیا کہا ہے، یعنی اسماعیل میرٹھی نے کیا کہا ہے؟ اسماعیل میرٹھی نے کہا ہے کہ تعریف اس خدا کی، یعنی کہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، جس نے یہ جہاں، یعنی کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا، یعنی کتنی خوبصورت زمیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اور کتنا خوبصورت آسماں بنایا ہے۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت کو جواں بنایا، یعنی کہ اس نے مٹی سے پھل پھول پیدا کیے۔ وہ سورج کے ذریعے ہمیں پانی اور حرارت عطا کرتا ہے۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت چشمہ بنایا ہے اور چشمہ بنا کر ہم پر کیا کیا، بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، یعنی کہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے۔ جیسے یہ پیاری پیاری چڑیاں جو پھرتی ہیں، چہکتی ہیں، تو قدرت نے کیا بنایا ہے؟ ان کو تسبیح خواں، یعنی کہ تسبیح پڑھنے والا بنایا ہے۔ یعنی کہ جب چڑیاں چہچہاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہوں۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا، یعنی کہ ہر چیز سے، یعنی کہ ہم کچھ بھی چیز دیکھیں اس چیز سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، یعنی کہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ٹپکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی کاریگری کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے، یعنی کہ اس نے جو کائنات بنائی ہے وہ بے مقصد نہیں بنائی، یعنی کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آئیے اس کے سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہو کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، بیل بوٹے مٹی میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کہا ہے۔ سوال نمبر 2، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا، سورج ہی سے گرمی اور روشنی ملتی ہے، اس سے پھل اور اناج پکتے ہیں، اس لیے شاعر نے سورج کو چشمہ کہا ہے۔ سوال نمبر 3، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے، یعنی تعریف کیسے کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، صبح شام پرندے چہچہا کر کیا کرتے ہیں؟ خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے شاعر نے چڑیوں کو تسبیح خواں کہا ہے۔
سوال نمبر 4، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا آخری شعر میں کارخانے سے مراد ہے کارخانہ قدرت، یعنی کہ یہ عالم رنگوں بویا حسین اور وسیع کائنات ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔